احمد رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون؟ بس میں علی اصغر بول رہا ہوں. وہ اپنے قمر رضا صاحب سے انہوں نے نمبر دیا ہے. اچھا اچھا اچھا. جی بتائیں. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے. بتائیں اپنا اب کیسے؟ الہ آباد سے فارغ ہیں؟ الہ آباد سے نہیں تو. وہ بول رہے الہ آباد کے علاقے سے بتا رہے تھے. ہاں الہ آباد میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن مجھے نہیں جانا تھا تو میں وہاں سے آ گیا تھا. پھر کہاں سے فراغ ہوتے آپ کی؟ میں وہاں بھیونڈی سے ہی ہوں، مطلب اشرفیہ رزاقیہ فقی کمپاؤنڈ بھیونڈی مہاراشٹرا میں ہے. اور اچھا اچھا. جامعۃ الامجدیہ میں عالمیت پڑھاتا رہا. الہ آباد گیا تھا میں 1 سال کے لیے، لیکن وہاں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے ہے نا؟ میں سنی ہوں. جی. مسئلہ سنی ہوں. اب یہ سمجھ لیجئے سنی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ جی کرتا ہے، بالکل لیکن میں صحیح. سنی ہوں. یہ جو دیوبند کے اکابر ہیں ان کے متعلق متشدد ہیں یا پھر کچھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر مطلب جو ہے کہ جہاں پہ اگر قوم ایسے ہیں کہ جس کو کچھ معلوم نہیں ہے تو ان کو تو حکمت عملی سے ہی کام لینی چاہیے، اور ان کو مطلب جو ہے کہ سچائی کیا ہے بتانی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ لوہا مار دیجئے تو نہ رہا بانس نہ باجے گا بجے گا بانسری. بانسری ڈائریکٹ بات سر. سے. تو جی وہاں پہ مطلب کیا بتانا چاہیے؟ ضروریات دین سے واقفیت کرانا چاہیے یا پھر دیوبند کے اکابر کے متعلق واقفیت کرانا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اصولی مسائل جو ہوتے ہیں پہلے اصول ہی سمجھائیے. جی. ٹھیک ہے، اصولی آپ سمجھا دیں گے. ضروریات دین کیا ہے، ضروریات دین پہلے اصولی آپ سمجھا دیں گے تو ضروریات دین وہ سیکھتے چلے جائیں گے اور عمل کرتے چلے جائیں گے. لیکن آپ کو ضروریات دین سے زیادہ ہے نا وہ اصول آپ کو سمجھانا پڑے گا جو شریعت ہے. وہ پہلے تو وہی سمجھانا چاہیے کہ بھیا اصول کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. اس کے بعد ہاں مسائل میں جی. گھسائیے. ڈائریکٹ اگر گھسائیے گا تب تو پھر مطلب جو ہے کہ کام بننے اسی کے میں الجھ بجائے جائیں گے بگڑ سب. جائے. نماز روزہ چھوڑ کے اسی میں الجھ جائیں گے سب. ہاں اسی میں الجھ جائیں گے، کام بننے کے بجائے بگڑ جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. جی حضرت میں پوچھ رہا تھا یہ کہ آپ کے پرسنل پہ میں نے حوالہ بھیجا ہے. اچھا یہ اچھا قرآن پاک کی آیت ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. شیطان نے قسم کھائی آدم علیہ السلام اور ہوا سے. تو اس کے متعلق یہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے اسی کے کہ معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بات کا اعتبار کیا. یعنی اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ شیطان جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ بولتا ہے. بالکل. لیکن یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں وقاسمہما، دیکھا آپ نے؟ ہاں میں نے دیکھ لیا، نشان لگایا آپ نے. دیکھیں نشان لگایا نا. ہاں ہاں. تو کوئی اگر ایسا کہے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا یا جھوٹ کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، پھر قرآن پاک کی اس آیت کی مخالفت ہوگی نا. مخالف ہے. بالکل بالکل. پھر اس آدمی کا کوئی بھی فتویٰ معتبر نہیں ہو سکتا. بالکل معتبر نہیں ہو تو یہ سکتا. دیکھیں یہ احکام شریعت میں لکھا ہے، دیکھیں صفحہ نمبر 135 پر کہ اور وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا کہ اس کی گمراہی ان سے ہلکی ہے. یعنی وہابی کی گمراہی سے یہ ہلکی ہے شیطان کی گمراہی. وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، یعنی جھوٹ کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اس سے واضح ہوگا، یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا تو قرآن کی آیات کی مخالفت ہوئی. تو یہ فاضل مجدد صاحب کی کتاب ہے. آپ کی تعریف کیا ہے؟ میرا نام علی اصغر ہے، میں صحیح العقیدہ سنی ہوں. قمر رضا صاحب پہچانتے ہیں مجھے؟ اچھا. جی. اعلیٰ حضرت یہاں پہ اس طرح شیطان کی تائید میں قرآن کی مخالفت کر دی تو دیوبند کے اکابر کے مخالف میں ان کی مخالفت میں جو حسام الحرمین کا فتویٰ لایا وہ فتویٰ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی. آپ اوپر سے پڑھیں. اوپر سے پڑھنے کے بعد آپ جب اوپر سے پڑھیں گے تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جی جی اردو جب بھی پڑھی جاتی ہے تو جی. سیاق و سباق اس کا دیکھا جاتا ہے. سیاق و سباق سے معنی مطلب سمجھ میں آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں اگر آپ سیاق و سباق اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو معنی مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں بالکل صحیح دیوبند بات سب ہے. کیا کرتا ہے نا کہ بس کچھ نوٹ نکال کر بس اس پر کلک کر کے اسی کو شیئر کر دیتا ہے، لیکن سیاق و سباق نہیں پڑھتا ہے. جی الجواب میں کیا ہے، جب سوال پڑھیے گا سوال تو بہت
مطلب جو ہے کہ لمبا ہے، اب صرف جواب پڑھیے. جواب پڑھنے کے بعد میں کیا ہے، آپ نے ٹھیک جواب دیا. جی. اور جس امر کا اللہ عز و جل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود اپنے ملائکہ کا فعل بتاتا ہو، اسے بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں وہابیوں کا کام ہے. مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جو کام خود اللہ جو ہے حکم دے رہا ہے، اور حکم قرآن عظیم میں مطلق حکم ہے، اور حکم دینے کے بعد ملائکہ کا وہ فعل ہے، یعنی ملائکہ یعنی فرشتے جو ہے وہ کام خود کرتے ہیں. جو کام خود کرتے ہیں، یعنی میرے خیال سے اس سوال میں لگ رہا ہے کہ درود و سلام کی بات ہو رہی ہے. سوال پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا، لیکن میرے خیال سے اس میں درود و سلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ فرشتوں کا فعل جو ہے درود و سلام ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام پڑھو، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو میرے خیال سے سوال میں درود پر ہی بات ہو رہی ہے. تو سوال پڑھیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے ٹھیک جواب دیا. اور جس امر کا اللہ عز و جل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہو اور خود فرشتے خود اپنے ملائکہ کا فعل بتاتا ہو، یعنی فرشتے کا بھی کام ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے، اسے بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں وہابیوں کا کام ہے. انہی وہابیوں کا کام ہے. یعنی جو کام اللہ خود حکم دے رہا ہے اور فرشتے جو کام خود کر رہے ہیں، اسے بدعت کہہ کر منع کر رہے ہیں، یہ وہابیوں کا ہی کام ہے. یہاں پہ کچھ بتایا جا رہا ہے. یہ جواب جو ہے نا، یہ تصدیق کسی اور نے کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا یہ نہیں جواب نہیں ہے. جواب اعلیٰ حضرت نے اوپر دیا ہے، اوپر جواب جو دیا ہے، تو اس میں تصدیق کسی اور نے کی ہے. اس میں تصدیق کسی اور نے کی. یہ تصدیق جس نے جو کر رہا ہے نا، وہ اس کا قول ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا. یعنی اعلیٰ حضرت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا. یعنی جو کام خود اللہ کرے اور فرشتے کا فعل ہو، یعنی حکم اللہ دے اور فرشتے کا فعل، یعنی فرشتہ وہ کام خود کرے، اسے بدعت کہہ کر منع کرنا اسی وہابیوں کا کام ہے. نہیں حضرت، اوپر جو ہے نا، اوپر دیکھیں، اوپر جو سوال کر رہے ہیں نا، وہ سائل جو کہہ رہا ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں، سائل کہہ رہا ہے کہ تو جواب دیا کہ یہ بدعت مباح ہے. میں نے کہا صلاۃ بدعت حسنہ ہے، جس کا ثواب ہم اہل سنت ہی کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے لکھ دیا ہے، اور منکر اس ثواب سے محروم ہے. یہ سائل کہہ رہا ہے کہ میرے سے کسی سے بات ہوئی، اس نے سوال کیا تو میں نے یہ جواب دیا. احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو جواب دیا، یہ آپ نے ٹھیک جواب دیا. یہ جواب الجواب جو لکھ رہے ہیں، یہ احمد رضا صاحب کا جواب ہے. اوپر سائل کی بات یہاں نقل کر رہے ہیں احمد صاحب. آگے لکھا، اور وہابیت گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا. تو یہ جو قول ہے وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. یہ احمد رضا صاحب کا قول ہے. دیکھیں آپ، یہ سائل نے اوپر جواب دے دیا ہے جس کی بات وہ نقل کر رہا ہے. تو اسی پر یہ کہہ رہے ہیں سائل سے کہ سائل صاحب آپ نے جواب دیا، آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ شیطان کے متعلق اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شیطان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. نہیں، وہ کسی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. نہیں کرنے میں اور جھوٹ نہیں بولنے میں بہت کا فرق ہے. آپ زنا پسند نہیں کرتے، پھر آپ پر تہمت لگانا آپ زنا کرتے ہیں. ایک منٹ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جی. وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا. اس کی گمراہی ان سے ہلکی ہے. یہاں پہ دیکھیے پیراگراف ختم ہو رہا ہے. ہاں بالکل صحیح بات، بالکل. آگے لکھ، آگے کیا، وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بس وہ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے متعلق اگر میں کہوں کہ آپ زنا نہیں کریں گے، جی آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں کیا؟ میں مدرسہ بھی پڑھاتا ہوں اور مسجد بھی ہے. اچھا. تو حضرت تو پھر کیا کریں گے اس کے متعلق؟ صاحب تو یہ نہیں، تو یہاں بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ شیطان کے متعلق کہا جائے شیطان جھوٹ نہیں بولتا، تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہوئی. اسی لیے حسام الحرمین پر پھر تو آنچ تو آئے گا نا. دیکھیے آپ آگے نہیں پڑھیے. وہ کذب کو پسند تھا، ٹھیک ہے جی. اسی لیے اس نے الا عبادک منہم المخلصین، اس نے جو ہے کیا یہ شیطان کی آیت ہے یا اللہ کے؟ الا عبادک المخلصین، یہ اللہ تبارک اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، مخلص بندوں کے متعلق کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے مخلص بندہ. ہاں تو وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس نے اب اس جملہ سے سمجھیے کہ یہاں شیطان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کذب کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں حضرت تعبیر صحیح نہیں ہے آپ کی. یہ تعبیر بالکل صحیح نہیں ہے آپ کی. بالکل یہاں واضح ہو چکا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں
اور وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا. اس کی گمراہی ان سے ہلکی. کسی گمراہی؟ ابلیس کی گمراہی کہہ رہا ہے وہابی سے ہلکی ہے. وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. یہاں وہابی اور ابلیس کی بات چل رہی ہے. حضرت دھیان دیں. ابلیس کی بات جو چل رہی ہے تو وہاں پہ بات ختم ہو چکی ہے بھائی. وہ ہلکی ہے, وہاں پر اس کی بات ختم ہو چکی ہے. اس لیے وہاں سے اس کی بات ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ کسی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اسی لیے اس نے الا عبادک منہم المخلصین استغنا کر دیا تھا. یہ اللہ عز و جل پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہیں. یعنی کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ عز و جل پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہیں. یعنی وہابیہ جھوٹ پر تہمت رکھتے ہیں. یعنی وہابیہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, تو وہ جھوٹ پر تہمت رکھتے ہیں. قاتلہم اللہ وان یؤفکون. پھر یہ آیت بتایا گیا کہ جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائے اس کے لیے سزا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ کس وقت کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. تو یہاں شیطان کی بات نہیں ہو رہی. نہیں حضرت, نہیں بالکل نہیں حضرت, یہ تعویل غلط کر رہے ہیں آپ. یہاں شیطان کی بات چل رہی ہے. ابلیس کی متعلق کہا جا رہا ہے کہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بالکل شیطان کی بات ہے یہ حضرت. کس طرح کہہ رہے ہیں آپ؟ وہابی اور دیوبند دو کی بات چل رہی ہے یہاں پر. وہاں بات ختم ہو چکی ہے. نہیں ختم نہیں ہوئی. آپ اس پر غور کریں حضرت, غور کریں. اس طرح تعویل نہیں چلے گی. اب دیکھیں اپنی آخرت کا مسئلہ ہے, ایک کفر ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ حضرت نے غلط کیا؟ یہاں تو ثابت ہو رہا ہے. اب میری ایک بات ہوئی ہے. آپ ثابت تھوڑی نہ کر سکتے ہیں جناب. نہیں میری بات سننا. ایک مولانا آپ تھوڑی نہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ حضرت نے غلط کہا ہے. میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی وہاں پہ جب ڈاؤٹ آ گیا تو اس کی بات ختم ہو گیا. نہیں حضرت میری بات سنیں. آپ اردو پڑھے ہیں نا. میری بات سنیں حضرت. مبارک پور اشرفیہ کے سابق استاد ایک ہیں مفتی منظور حسین میاں صاحب. انہوں نے تسلیم کیا ہے گزشتہ کل کہ ہاں اس میں تعارض تو بنتا ہے. اچھا. ہاں مدرسہ مبارک پور اور مدرسہ حبیبیہ الہ آباد دو مدرسہ کے مدرس تھے. وہ اڑیسہ اور قلعہ کے مفتی منظور میاں, انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ نہیں اس میں تعارض تو بنتا ہے. انہوں نے اس طرح کوئی تعویل پیش نہیں کی. انہوں نے ایسا کیجئے نا تو پھر جا کے اس مسئلہ کو نا مفتی نظام الدین صاحب کو بھیجیے. ہاں ان سے ہی بات کر لیں گے, وہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. مطلب جو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح لکھی, آپ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو تعویل سے سمجھا دیں گے. ہاں ٹھیک. جی ٹھیک. سامعین, تمام رضاخانیت مبہوت ہے. اپنے اعلیٰ کو مسلمان ثابت کر ہی نہیں پا رہے ہیں اس عبارت پر. سب لاچار, بے بس اور تمام رضاخانی پریشان ہیں. کرے تو کیا کرے. دیکھا سامعین آپ نے, ایک نہیں کئی ان کے مولویوں سے اسی عبارت پر گفتگو ہوئی. سب لاچار ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی غلط تعویلات پیش کر رہا ہے. اور ایک نے تو مان بھی لیا کہ اس عبارت سے اعلیٰ حضرت پر تعارض تو بنتا ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ خبتی, نفرتی, چنٹو, زہریلا وائرس نہ مانے, مگر رضا خانیت میں خلبلی ہے اور سب مبہوت ہے. آپ نے کئی ریکارڈنگ سے اسی عبارت پر جو میری گفتگو ہوئی ہے آپ نے سن لیا. بات واضح ہو چکی سامعین.